بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری سکول کوٹدو سے اردو کے حوالے سے کلاس 9th پہلے ہم نے اردو کی درسی کتاب کا پہلا سبق پڑھا تھا۔ آج ہم حصہ نظم میں سے پہلی نظم حمد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا حمد کا تعارف یعنی کہ حمد لکھنے والے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھتے ہیں ہم۔ شاعر جو ہیں اس حمد کے خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، جن کی پیدائش 1837 میں ہوئی پانی پت میں۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام خواجہ عزت بخش اور ان کا خاندان جو تھا انصاری تھا، اور والد کی جب وفات ہوئی تو اس وقت خواجہ الطاف کی عمر ہو گئے، پھر بہن ان کی تعلیم و تعلیم پھر 17 سال کی عمر میں بغیر ان کی رضامندی کے ان کی شادی کر دی گئی۔ تعلیم کا کیونکہ بہت بڑا ان کو شوق تھا، تعلیم کے شوق میں آ کر بیوی کو چھوڑا، خود اور دل حاصل کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے شاعری اختیار کی، شعر و شاعری میں بہت شوق تھا ان کو۔ مرزا غالب کی شاگردی میں رہے، کچھ عرصہ ملازمت بھی کی لاہور میں، گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں، اور اردو ادب میں ان کا شمار نثر نگار اور تنقید نگار سے ہوتا ہے۔ شاعری میں انہیں بہت بڑا نام کمایا۔ قدیم شاعری یعنی 1857 سے پہلے جو قدیم پرانی تھی اس کو اپنایا، مگر تھوڑے ہی عرصے میں جب سر سید سے ملاقات ہوئی، حالات کے تغیر کی وجہ سے حالات نے پھر پلٹا کھایا اور انہوں نے پھر نئی شاعری کا آغاز رکھا۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، جن میں مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی وفات 1914 میں ہوئی۔ تو بیٹا ہم نظم حمد کی طرف آتے ہیں۔ اشعار کی تشریح آج ہم پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا شعر، ایک بندہ یعنی قبضہ ہو دلوں پر کیا ہو اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے تیرا۔ نظم کا عنوان حمد ہے، شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ کچھ الفاظ کے معنی، سوا یعنی زیادہ، بندہ غلام نوکر، نافرمان نافرمانی کرنے والا، حمد سرا اللہ کی تعریف کرنے والا۔ مفہوم اس کا، پہلے شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، تیری تعریف کرنا بندے کے بس کی بات تو ہے نہیں، لیکن تیری تعریف کرنے کے لیے ہر بندہ یعنی کہ ایک نافرمان بندہ تیری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال میں خود ہوں کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں، اس کے باوجود بھی میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ تشریح اس کی مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پوری دنیا پر قبضہ ہے، کنٹرول ہے۔ انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی منشا سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری کائنات پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، انسانوں کے دلوں پر بھی اللہ رب العزت کا قبضہ ہے۔ اس کی مثال انہوں نے واضح فرمائی کہ قبضہ ایسے ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ میں ایک نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کرنے پر مجبور ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہی پوری ہوتی ہے،
کی اللہ ہی منش پوری ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا کام صرف اور صرف انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا صرف میرا کام ہے۔ میں جسے چاہوں گا ہدایت عطا کروں گا اور جسے چاہوں گا گمراہی پر ڈھیل دے دوں گا، کیونکہ انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ کی منشا ہی پوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں اسے عزت عطا فرماتے ہیں، عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے ضلالت تک پہنچا دیتے ہیں، ضلالت کی وادیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے قریب کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح اپنے قرآن میں فرمایا کہ جسے میں چاہتا ہوں عزت سے نوازتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کرتا ہوں۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العزت کے قبضہ کنٹرول میں ہیں۔ تو اسی بات کو مولانا الطاف حسن حالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اسی لیے انسانیت کو چاہیے اللہ کے عزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اور اللہ رب العزت کی تعریف کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو دوسرے شاعر میں یعنی کہ شعر کے دوسرے مصرے میں مولانا الطاف حسن حالی فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت، اس کی مثال یہی ہے، واضح ہے کہ میں ایک نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ دوسرا شعر، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ حال لغت ہیں، پہلی بات فرمائے گی گو، یہ ہے یعنی اگرچہ، مقدم یعنی پہلا، مفہوم اس کا مولانا الطاف حسن حالی اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہیں کہ یا کہ بندے کو تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے انسان کو اتنا بڑا خوبصورت جسم عطا کیا ہے اور کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو حق تو یہ تھا کہ انسان سے پہلے تیرا حق ادا کرتا، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں کہ تیرا حق ادا کرے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اب انسان جو ہے اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس کا مفہوم بنتا ہے تو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں فرمائی ہیں، اور قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کو پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسان اگر یہ سوچے، یہ دیکھے کہ ابتدا میں میری پیدائش کیسے ہے، ایک نطفے کی پیدائش ہے انسان، اور اس نطفے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے ایک گوشت کا لوتھڑا عطا کیا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا اور اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت پوست سے لپیٹ دیا، اور اس کے بعد اسے خوبصورت جسم کی شکل دی، اور خوبصورت جسم شکل عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، وہاں اس کا بندوبست ہوتا رہا، خوراک کا بندوبست بہترین طریقے سے ہوتا رہا۔ اب جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے باہر آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے 2 نہریں دودھ کی جاری کا فرما دی،
2 سال تک وہاں یہ دودھ پیتا رہا، اس کی خوراک کا انتظام ہوتا رہا، اور اللہ رب العزت نے دیکھی کیسا نظام فرمایا ہے، اور خون کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ یہ کون کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ ہی کرنے والے، اللہ کے علاوہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان اب چاروں طرف پھیل جا، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف تیری روزی ہے، تو تلاش کر اس کو۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کس کس نعمت کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اسے کیسا خوبصورت جسم عطا کیا ہے، کون کون سے اعضاء کا یہ شکرانہ ادا کرے گا۔ حق تو یہ تھا کہ اتنے احسانات جو اس پر ہوئے ہیں کہ انسان ان احسانات کا شکر ادا بجا لاتا۔ اب اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، احکامات کی پیروی کرے، اللہ جو چاہتے ہیں ویسے کرے۔ اب یہ سوچے کہ صبح سے شام تک اور شام سے پھر صبح تک اللہ رب العزت کے کون کون سے احکامات میری طرف متوجہ ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں کیسے زندگی گزارنے والا بنوں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا کان، میری آنکھیں، میرا پورا جسم کیسے استعمال ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق استعمال ہو، یہ فرما برداری ہے۔ اگر اللہ کی منشا کے علاوہ میں نے اپنے جسم کو استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو نافرمان ہوں۔ فرما برداری یہ نہیں ہے، فرما برداری یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر میں اپنی مرضی کروں گا ہر ایک کام میں تو پھر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس کے حبیب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، تو پھر میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، گمراہی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مجھے یہ چاہیے اگر میں فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں تو میں پھر احکامات کی پیروی کروں، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ اگر اللہ کی منشا کے خلاف زندگی گزاری تو میں نافرمانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اسی کو مولانا الطاف حسن حالی دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، کوشش تو کرنی ہے لیکن 100% حق تو ادا میں کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں مجھ پر، ان نعمتوں کا شکر میں کسی صورت ادا مکمل طور پر نہیں کر سکتا۔ ہاں کوشش تو کرتا رہوں، جتنی ہو سکے میں کوشش کرتا رہوں کہ احکامات کی پیروی کروں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا پینا، میرا یہ سونا جاگنا اور شادی خوشی غمی ہر ایک کام میرا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اگر اپنی منشا سے اپنی مرضی سے میں زندگی گزاروں گا تو پھر نافرمانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے آگے اب تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ حال لغت ہے محرم یعنی راز جاننے والا، اور نامحرم اس کا الٹ ہے نہ جاننے والا، راز کو نہ جاننے والا۔ مفہوم میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے راز کو جاننے والے ہیں، جن کو مجذوب کہا ہے، جو علم رکھنے والے ہیں، ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تیرے راز کو جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس راز کو افشا نہیں کرتے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن پر اپنا علم کھولا ہے، جو اس کائنات کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، تو وہ اس راز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس راز کو افشا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں، دین میں جو کسی کا بھید کھولے گا، کسی کا راز کھولے گا،
تو وہ مجرم ہے۔ یہ امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ تو اس لیے جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی، کیونکہ یہ علم بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ جس سے چاہتے ہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ علم اللہ کی عطا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا کیا ہے، دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، دنیا کے حال سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، انہیں دنیا کے کام سے، دنیا کی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، بس وہ اس چیز میں اپنے آپ کو کھوئے رکھتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہر وقت ان کا دل جو ہے، ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے لین دین سے، دنیا کے کاروبار سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کو انہوں نے مجذوب کہا ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی انجان بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس راز کو ہم افشاں کر دیں، اس راز کو ہم کھول دیں، کیونکہ دنیا کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر کوئی کسی کے راز کو باہر کھول دے، بتا دے، تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے علم کو جاننے والے ہیں، اس راز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا الطاف حسن حالی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، راز ان کے پاس موجود ہیں، باوجود جاننے کے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا قبضہ اور کنٹرول ہے پورے جسم پر، ہم پہلے کہہ چکے ہیں، تو زبان پر بھی، دل و دماغ پر بھی اللہ رب العزت کا قبضہ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر جب ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو انسان کی زبان بغیر اللہ کے حکم کے کیسے بول سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں کو بند کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو راز انہوں نے اپنے دلوں میں سموئے ہوئے ہیں وہ باہر نہیں کھول سکتے، کیونکہ حکم بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر جب ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو وہ پھر راز جاننے والے، اس بات کو جاننے والے آگے اپنی مرضی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بات بھی ایسی ہے، یہ علم بھی ایسا ہے۔ تو اسی لیے اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو کہ مولانا الطاف حسن حالی نے ان مجذوب لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی عطا ان پر کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے جو انہیں علم عطا کیا ہے وہ اس علم پر قائم و دائم ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں وہ لوگ۔ تو بیٹا آج ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی ہے، امید ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ آپ کے پیپر قریب ہیں، خوب تیاری کریں، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔